بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra English Book 2. In the last video lecture, we discussed sound of some multi-letter phonograms in Phonic Reader Book 2. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو اقرا انگلش بک 2 کی ویڈیو ہے، اور اس سے پچھلی ویڈیو جو کہ اقرا فونک ریڈر بک 2 کی ویڈیو تھی، اس میں ہم نے کچھ نیو ملٹی لیٹر فونوگرامس کے ساؤنڈز کو ڈسکس کیا تھا اور اس کی ایگزامپلس بھی پڑھی تھیں. ان ٹوڈیز ویڈیو لیکچر وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ لیسن نمبر 3. آج کی ویڈیو میں ہم اقرا انگلش بک 2 میں یونٹ نمبر 3 لیسن نمبر 3 اسٹارٹ کرنے والے ہیں. تو چلیے چلتے ہیں، لیسن نمبر 3 اسٹارٹ کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے کیا ٹاپک ہے یہ دیکھتے ہیں پیج نمبر 28 پر. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 28 پر ہمارے سامنے ایڈجیکٹو کا ٹاپک ہے. سب سے پہلے یونٹ نمبر 3 میں ایڈجیکٹوز کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھنا اور سیکھنا ہے. ایڈجیکٹوز کے بارے میں سامنے جو یہ ایڈجیکٹوز لکھا ہوا ہے نیم، اس کے بعد یہاں بریکٹ بنا کر لکھا گیا ہے ڈسکرائبنگ ورڈز. ایڈجیکٹوز کا مطلب کیا ہے؟ ایڈجیکٹوز کون سے ورڈز ہوتے ہیں؟ ڈسکرائبنگ ورڈز. جو ورڈز ڈسکرائب کرتے ہیں کسی بھی چیز کو، ان ورڈز کو کہتے ہیں ایڈجیکٹوز. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی مزید تفصیل پڑھیں، آپ یہاں پر ڈیٹس ڈالیں. کرسچن کیلنڈر کی ڈیٹ جو آج کی ہے وہ ڈالیں اور اسلامک ڈیٹ بھی ڈالیں. تو پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. لکھا ہے words that tell us something more about a noun are called adjectives. ایسے words جو ہمیں کچھ بتاتے ہیں ناؤن کے بارے میں، وہ ایڈجیکٹوز کہلاتے ہیں. یعنی ناؤن کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن دینے والے جو words ہیں وہ words کہلاتے ہیں ایڈجیکٹوز. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ورڈ ہے اسمال گرل. گرل کیا ہے؟ نیمنگ ورڈ ہے، نام ہے. ٹھیک ہے، اور اسمال کیا ہے؟ اس کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ وہ گرل کیسی ہے، اسمال ہے، چھوٹے قد کی ہے یا چھوٹی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ڈرٹی شرٹ. شرٹ ناؤن ہے اور ریڈ کلر سے جو لکھا ہوا ہے ڈرٹی، ڈرٹی مطلب گندا یا گندی. تو یہ شرٹ ناؤن ہے اور اس کی بارے میں انفارمیشن دینے والا یہ ورڈ کیا بتا رہا ہے کہ یہ گندی ہے، اس میں گندگی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح راؤنڈ کیک. کیک نیمنگ ورڈ ہے، ناؤن ہے، اور یہ راؤنڈ اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے کیک کیسا ہے، شیپ میں راؤنڈ ہے. اور لاسٹ میں ہے پنک ڈریس. ڈریس نیمنگ ورڈ ہے اور پنک ورڈ جو ہے وہ اس کے بارے میں انفارمیشن دینے کے لیے یوز ہے کہ یہ ڈریس ہے، اس کا کلر کیا ہے، پنک ہے. تو دیکھیے یہ نیمنگ ورڈز کے ساتھ جو ریڈ کلر کے سارے ورڈز لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے ورڈز یہ کہلاتے ہیں ایڈجیکٹوز، ڈسکرائبنگ ورڈز. اور یہاں پر ایک اور اچھی بات لکھی ہوئی جس سے آپ کو اور فائدہ ہوا، لکھا ہوا ہے ایڈجیکٹوز آر کوالٹی ورڈز. ایڈجیکٹوز کیا ہوتے ہیں؟ جو ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کوالٹی بتاتے ہیں، کسی کی صفت بتاتے ہیں. اب کوالٹی اچھی بھی ہو سکتی ہے اور کوالٹی بری بھی ہو سکتی ہے. ہم لوگ عام طور پہ کوالٹی کو اچھا کنسیڈر کرتے ہیں، اچھی چیز، اچھی صفت کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن کوالٹی دونوں طرح کی بھی ہو سکتی ہیں، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. کوالٹی اس کی کوئی اچھائی بھی ہو سکتی ہے اور کوالٹی اس کی کوئی برائی بھی ہو سکتی ہے جو اس کے اندر ایک صفت ہو. کوالٹی مطلب صفت. ٹھیک ہے، تو اسمال گرل اس میں اسمال ورڈ ایڈجیکٹو ہے. ڈرٹی شرٹ اس میں ڈرٹی ایڈجیکٹو ہے. راؤنڈ کیک اس میں راؤنڈ ایڈجیکٹو ہے، اور پنک ڈریس اس میں پنک ایڈجیکٹو ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ہمارے پاس اس کو کرنے کے بعد ایسی ایکسرسائز جس سے ہمیں سمجھنے میں اور زیادہ ہیلپ ملے گی. لیٹس انڈرسٹینڈ کے ٹاپک سے، کے ٹائٹل سے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں ایکسرسائز میں ہم کیا کریں گے. لکھا ہے انڈرلائن دی ایڈجیکٹیوز ان دا گیون سینٹینسز. نیچے دیے گئے سینٹینسز میں سے جو ورڈ آپ کو ایڈجیکٹو لگ رہا ہے
اس کو آپ انڈر لائن کریں گے. ٹھیک ہے, اور یاد رکھیے گا ایڈجیکٹو ناؤن کے ساتھ آئے گا. دیکھیے ابھی اوپر ہم نے پڑھا نا اسمال گرل, ڈرٹی شرٹ, کیک, راؤنڈ کیک, پنک ڈریس, تو اس میں ہر ایک نیمنگ ورڈ ناؤن سے پہلے ایڈجیکٹو آ رہا ہے. دیکھیے یہ ناؤن اس سے پہلے ایڈجیکٹو, یہ ناؤن اس سے پہلے ایڈجیکٹو, یہ ناؤن اس سے پہلے ایڈجیکٹو. تو اب آپ بھی یہ کریں گے کہ دیکھیں گے آپ کی اس ایکسرسائز میں جو ورڈ ناؤن سے پہلے ہے اور وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی کوالٹی ڈسکرائب کرنے کے لیے یوزڈ ہے یہاں پر, تو آپ اس ورڈ کو انڈر لائن کر دیں گے ایز این ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے, نمبر 1 پہ دیکھیے سینٹینس لکھا, دس پیرٹ ہیز اے ریڈ بیک. بیک مطلب چونچ. اس پر طوطے کی لال رنگ کی چونچ ہے. تو ریڈ بیک, بیک نیمنگ ورڈ اور اس سے پہلے ریڈ, یہ کیا ہے, ایڈجیکٹو ہے. اس کی کوالٹی بتا رہا ہے کہ اس کا کلر ریڈ ہے, تو میں نے اس کو انڈر لائن کر دیا ریڈ کو. ٹھیک ہے, آپ بھی انڈر لائن کر دیجئے گا. اس کے بعد نیکسٹ ہے, ہی لیوز ان این اولڈ ہاؤس. وہ ایک پرانے گھر میں رہتا ہے. ہاؤس نیمنگ ورڈ ہے اور اولڈ کا مطلب ہے پرانا, تو یہ اس کے لیے ایڈجیکٹو بن گیا. تو ہم نے اس کو انڈر لائن کر دیا کہ بھائی یہ ایڈجیکٹو ہے تو انڈر لائن ہو جائے. اس کے بعد نمبر 3 پر, مائی مدر ٹیلز این ایکسائٹنگ اسٹوری. اس میں ایکسائٹنگ ایڈجیکٹو ہے اور اسٹوری نیمنگ ورڈ ہے. نیمنگ ورڈ اسٹوری سے پہلے ایکسائٹنگ آ رہا ہے, اور ایکسائٹنگ کا مطلب ہے دلچسپ کہانی. ٹھیک ہے, تو ایکسائٹنگ کو ہم انڈر لائن کر دیں گے. اس کے بعد, فاطمہ از این انٹیلیجنٹ گرل. اس میں گرل نیمنگ ورڈ اور اس سے پہلے ایڈجیکٹو, اس کو بھی انڈر لائن کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ ہے, دے باٹ این ایکسپینسو کار. ایکسپینسو مطلب قیمتی, تو کار سے پہلے ایکسپینسو ورڈ آ گیا, نیمنگ ورڈ سے پہلے ایڈجیکٹو آ گیا, اس کو ہم نے انڈر لائن کر دیا. نمبر لاسٹ پر ہے, فاکس از اے کننگ اینیمل. ٹھیک ہے, تو اینیمل نیمنگ ورڈ اور کننگ ایڈجیکٹو اس کے ساتھ لگ گیا, تو اس کو بھی انڈر لائن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو اس طرح ہمیں تھوڑی سی پریکٹس ہو گئی ایڈجیکٹو کو سینٹینس میں ریکگنائز کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی. چلیے اب چلتے ہیں, مزید پریکٹس کرتے ہیں تاکہ اور زیادہ ہمیں ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. پیج نمبر 29 پر پریکٹس کی ایکسرسائزز ہیں. اس میں سے ایکسرسائز نمبر اے ہے, سرکل دا سوٹیبل ایڈجیکٹو. جو صحیح ایڈجیکٹو ہے سینٹینس کے مطابق اس کو سرکل کرنا ہوگا. نمبر 1 پہ, احمد از اے ٹال, پھر سلیش دے کے شارٹ بوائے, کہ احمد لمبے قد کا بچہ ہے یا چھوٹے قد کا یہ نہیں پتہ, لیکن اس چھوٹے قد کے بچے کے سر پہ لکھا ہوا ہے احمد, تو یہ شارٹ ہے, تو ہم شارٹ کو سرکل بنا رہے ہیں. احمد از اے شارٹ بوائے. فاطمہ ہیز اے ڈیش پرس. اس کے پاس ایک پرس ہے, وہ کیسا ہے, نیو بھی ہو سکتا ہے, اولڈ بھی ہو سکتا ہے, لیکن پرس کی شکل کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ نیو پرس ہے, تو اس کو سرکل کر دیتے ہیں. فاطمہ ہیز اے نیو پرس. اس کے بعد نمبر 3 پر ہے, شی ہیز 4-5 بینڈس. یا تو 4 بینڈس ہیں یا 5 بینڈس ہیں. دیکھیے کتنے ہیں, 1 2 3 4 بینڈس ہیں, تو ہم یہاں 4 کے اوپر سرکل بنا رہے ہیں. شی ہیز 4 بینڈس. اس کے بعد نیکسٹ میں, دا ڈال از ویئرنگ اے ڈیش فراک. فراک کا کلر بلو تو نہیں ہے, پرپل ہے, تو پرپل فراک آئے گا. پرپل فراک, اس کو پرپل کو ہم نے سرکل کر دیا پینسل سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد, اٹ از اے ہیوی لائٹ ٹیبل. ہیوی ٹیبل ہے یا لائٹ ٹیبل ہے, ہلکی ہے وزن میں, دیکھنے میں کیسی لگ رہی ہے, یا بھاری, یا یہ ہیوی لگ رہی ہے. دس از اے ہیوی ٹیبل, تو ہم نے ہیوی کو سرکل بنا دیا. صحیح ہے, تو ہیوی ایڈجیکٹو ہو گیا اور ٹیبل ناؤن ہو گیا. دے آر ہنگری تھرسٹی بوائز. یہ بھوکے ہیں یا پیاسے ہیں. اب دونوں کے خیالات میں تو کوئی پینے کی چیز آ رہی ہے, جوس یا پھر پانی. اگر کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ ہنگری ہے, لیکن یہ تو پیاس
کی یعنی پینے کی چیزیں ان کے دماغ میں آ رہی ہیں تو ہم کہیں گے دے آر thirsty boys. ٹھیک ہے, thirsty مطلب پیاسے, boys مطلب لڑکے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو ایکسرسائز اے میں ہماری مزید پریکٹس ہو گئی. اب چلتے ہیں ایکسرسائز بی میں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ٹاسک ہے, ہمیں پریکٹس کیسے کرنی ہوگی. لکھا ہے لک ایٹ دا پکچر اینڈ کمپلیٹ دا سینٹینسز یوزنگ سوٹیبل ایڈجیکٹیوز. پکچر کو دیکھنا ہے اور اوپر جو ایڈجیکٹیوز لکھے ہوئے ہیں یہاں پر پکچر کے نیچے ان ورڈز کو یوز کرتے ہوئے بلینک کو فل کرنا ہے, ساری بلینکس کو. ٹھیک ہے, نمبر 1 پہ ہے دا گرل از ویئرنگ آ ڈیش ہیٹ. تو خاتون نے کیسا ہیٹ پہنا ہوا ہے, اسٹائلش پہنا ہوا ہے یا سمپل پہنا ہوا ہے. تو اسٹائلش ہیٹ پہنا ہوا ہے تو ہم کہہ لیں گے دا گرل از ویئرنگ آ اسٹائلش ہیٹ. اس کے بعد نیکسٹ ہے دا بوائے از سٹنگ انڈر آ ڈیش. بچہ کس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, درخت کے نیچے. درخت کیسا ہے, شیڈی. شیڈی مطلب سایہ دار. SHADY. دیکھیے یہ والا ورڈ اٹھا کے میں نے یہاں لکھ دیا. اس سے پہلے اسٹائلش جو ورڈ تھا وہ یہ والا تھا. نمبر 3 آئی لو ٹو پلے آن دا ڈیش گراس. کیسی گراس, ریڈ گراس. گراس ریڈ نہیں ہے, سافٹ گراس. جی ہاں, سافٹ ہو سکتی ہے تو میں نے لکھ دیا SOFT, سافٹ گراس. نمبر 4 دا ڈیش مین از بوٹنگ ان دا ریور. دا ڈیش مین بندہ کیسا ہے, گنجا ہے, بالڈ. تو ہم نے لکھ دیا BALD. The bald man is boating in the river. نمبر لاسٹ پر the rose is a dash flower. کیسا کلر ہے روز کا, ریڈ. تو آپ لکھ دو گے the rose is a red flower. So my dear students, page 28, page 29 ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کر لیے. اب چلتے ہیں ذرا پیج نمبر 30 پر, اور آج کا نیو لیسن جس میں ریڈنگ کا پیسیج ہے اس کو ہم ریڈنگ کر کے سالو کرتے ہیں. اس سے پہلے ٹائٹل جو ہمارا آج کا ہے, لیسن کا جو نیم ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کی ورڈز ڈسکس کریں گے. دیکھیے گریڈ از اے کرس. گریڈ از اے کرس. گریڈ کہتے ہیں لالچ کو, اور کرس کہتے ہیں بلا کو, مصیبت کو. ٹھیک ہے, پھٹکار کو, کوئی آفت. تو جس طرح گریڈ از اے کرس اردو میں انگلش میں ایک سینگ ہے, تو اردو میں اس کو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے. اردو میں اس کی سینگ ہم کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے. تو اس پورے آج کے ہمارے پیسج میں جس کو ہم ریڈنگ کریں گے اس میں لالچ اور اس کی برائی کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ ہم وہ پڑھیں تو چلیے چلتے ہیں ذرا ورڈز کی میننگز ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلا ورڈ ہے مرچنٹ, MERCHANT, مرچنٹ. مرچنٹ کا مطلب ہے تاجر. وہ آدمی جو تجارت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مرچنٹ. اس کے بعد ہے آرڈنری. آرڈنری مطلب معمولی, جو عام طور پہ پائی جاتی ہیں چیزیں. اس کے بعد اوور نائٹ. اوور نائٹ کا مطلب کیا ہے, راتوں رات. ورڈ نمبر 4 ٹریس کا مطلب ہے نشان. اس کے بعد ہے نمبر 5 گریوڈ مطلب اداس ہونا, غمگین ہونا. ٹھیک ہے, اداس یا پھر غمگین. نیکسٹ ورڈ ہے نمبر 6 اسموتھلی کا کیا مطلب ہے, آرام سے, سکون سے, سہولت سے. نمبر 5 ورڈ ہے نمبر 7 ہے, سوری یہ نمبر 7 ورڈ ہے میزریبل. کا مطلب ہے
بد نصیب، ٹھیک ہے، بد نصیب. اس کے بعد ہے پاپر. پاپر ورڈ اس کی انگلش میں اردو میننگ مفلس یا پھر محتاج، غریب، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ جنگسڈ. جنگسڈ اس کی اردو میننگ ہے بد قسمت. نیکسٹ ورڈ از الٹیمیٹلی. الٹیمیٹلی اردو میننگ ہے اس کی آخر کار، ٹھیک ہے. اس کے بعد کرس، میں نے کہا بری بلا یا پھر پھٹکار. اور سب سے لاسٹ ورڈ ہے ہمارا ورڈ نمبر 12 ڈیزائر. اس کی اردو میننگ ہے خواہش. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اس لیسن کا ٹائٹل پیج بنانا ہوگا اور اس ٹائٹل پیج کو بنانے کے بعد آپ ورڈز میننگز کے لیے کالم بنائیں گے. جس طرح آپ کو کالم بنانے سکھائے گئے ہیں اور آپ یونٹ نمبر 1 اور 2 میں ورڈز میننگز لکھتے ہوئے دیکھ ہی چکے ہیں کہ کس طرح کالم بن رہے ہوتے ہیں. تو اب انشاءاللہ تعالی آپ اس ویڈیو کے بعد اس کے ہی ٹائٹل پیج کے بعد کالم بنائیں گے اور ورڈز اور ان کی جو اردو میننگ میں نے آپ کو سنا کر بتائی ہے وہ آپ لکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی PDF بھی مل جائے گی. چلیے چلتے ہیں، اب ریڈنگ کرتے ہیں پیسج کی. سب سے پہلے یہ نمبر 1 پیراگراف ہے، یہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے ونس اپون اے ٹائم. پڑھیے آپ میرے ساتھ. There lived a cloth merchant in a village with his wife and 2 children. They were indeed quite well off. They had a beautiful hen which laid an egg every day. اس میں بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کپڑوں کی تجارت کرنے والا بندہ جو کپڑوں کا تاجر تھا وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ. اور وہ لوگ اچھی زندگی گزار رہے تھے، بہت سکون والی. اور وہ لوگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزارا کر رہے تھے، مطلب بہت غریب نہیں تھے بلکہ اچھے طریقے سے ان کا کام چل رہا تھا. اور ان کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت مرغی تھی جو روزانہ ایک انڈا دیتی تھی. پھر کیا بنا؟ It was not an ordinary egg. پڑھیے. Rather a golden egg. But the man was not satisfied with what he used to get daily. He wanted to be rich overnight. The man wanted to get all the golden eggs from his hen at one single go. So one day he thought hard and at last clicked upon a plan. He decided to kill the hen and get all the eggs together.
کیا ہوا کہ جو ان کے پاس جو بہت ہی خوبصورت سی مرغی تھی اور جو روزانہ ایک ہی انڈا دیتی تھی، وہ کوئی معمولی سا انڈا نہیں دیتی تھی، بلکہ وہ ایک سونے کا انڈا دیتی تھی روزانہ، اور اس سے وہ گزارا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو آدمی تھا، جو مرچنٹ تھا، کلوتھ مرچنٹ، کپڑوں کا جو تاجر تھا، وہ اس ایک دن روز کے ایک سونے کا انڈا بیچ کر گزارا کرنے سے مطمئن نہیں تھا، سیٹسفائیڈ نہیں تھا، بلکہ وہ تو راتوں رات امیر بننا چاہتا تھا۔ کیا کرنا چاہتا تھا؟ وہ راتوں رات وہ امیر ہونا چاہتا تھا۔ تو آدمی نے سوچا کہ وہ ایک ہی ساتھ ایک ہی دفعہ میں سارے انڈے مرغی سے لے لے۔ اگر ایک ساتھ وہ سارے ہی انڈے مرغی سے لے لے گا سونے کے، تو وہ بہت سارے انڈے بیچ کر راتوں رات امیر ہو جائے گا۔ تو ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، اور اس کو وہ بہت سمجھ آیا، اور اس نے ایک منصوبہ بنا لیا۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا اور اس نے اس کے مطابق ایک پلان بنا لیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی مرغی کو ذبح کر دے گا، اور ایک ساتھ ہی سارے انڈے، جو سونے کا انڈا وہ روز ایک دیتی تھی، وہ ایک کے بجائے سارے انڈے ایک ہی ساتھ وہ حاصل کر لے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کیا بنا اس کے ساتھ۔ نیکسٹ پیج میں لکھا ہے سو دا نیکسٹ ڈے، پڑھیے، when the hen laid a golden egg, the man caught hold of it, took a sharp knife, chopped off its neck, and cut its body open. ایک دن کیا کیا اس بندے نے؟ جب اس کی مرغی نے وہی سونے کا انڈا دیا، تو اس بندے نے اسی وقت مرغی کو پکڑا اور ایک تیز چھری لی اور اس مرغی کا سر کاٹ دیا، ذبح کر دیا اس کو، اور چھری سے جلدی جلدی اس کی باڈی کاٹ کے کھولی۔ There was nothing but blood all around. There was no trace of any egg at all. He was highly grieved because now he would not get even one single egg. تو کیا ہوا؟ جب اس نے مرغی کا جسم کاٹ دیا، اس کی باڈی کاٹ کے اس کو کھولا، تو کیا ہوا؟ there was nothing but blood all around. وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ہر طرف کیا ہوا تھا؟ خون بکھرا ہوا تھا، کیونکہ مرغی ذبح ہوئی تھی، اس میں سے خون نکلا تھا۔ جب مرغی کو ذبح کیا جاتا ہے تو خون نکل جاتا ہے اور وہ سب جگہوں پر پھیل جاتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، اور there was no trace of any egg at all. وہاں پر تو کسی سونے کے انڈے کا نشان بھی نہیں تھا۔ وہ آدمی بڑا ہی پریشان ہوا، and he was highly grieved because now he would not get even one single egg. وہ بہت زیادہ بیچارہ کیا ہوا؟ اداس ہوا، غمگین ہوا، اور اس نے سوچا کہ اب تو مجھے ایک بھی انڈا نہیں ملے گا، کیونکہ مرغی ذبح ہو گئی، اور اب وہ دوبارہ تو زندہ نہیں ہو سکتی کہ وہ کل پھر ایک سونے کا انڈا دے۔ سمجھ آئی بات؟
اب اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوا جب اس نے ذبح بھی کر دیا اور اس میں سے انڈا بھی کوئی نہیں نکلا اور اس کی مرغی بھی ختم ہو گئی، تو اب اس کی کیا فیلنگز ہیں، اب وہ زندگی کیسے گزارے گا؟ پڑھیے گا. His life was going on smoothly with one egg a day, but now he himself made his life miserable. The outcome of his greed was that he started becoming poorer and poorer day by day, and ultimately became a pauper. How jinxed and how much foolish was he. کیا ہوا کہ جب تک اس کی مرغی زندہ تھی اور وہ روزانہ ایک سونے کا انڈا دیتی تھی تو اس طریقے سے ان کی زندگی بہت ہی زیادہ آرام سے گزر رہی تھی. لیکن اس کلوتھس مرچنٹ نے خود اپنی زندگی کو کیا بنا دیا؟ بد نصیب بنا لیا. اپنی زندگی کو خود پریشانیوں والا بنا دیا، تکلیفوں والا بنا لیا. اور اس لالچ کا اس کو نتیجہ کیا ملا کہ وہ بندہ روز بروز غریب ہونے لگا، روز بروز اس کے حالات خراب ہونے لگے. اینڈ الٹیمیٹلی بیکیم اے پاپر، اور آخر کار وہ کیا بن گیا؟ مفلس، غریب، محتاج بن گیا. اور وہ کتنا بدقسمت اور کتنا بے وقوف تھا، کتنا وہ بدقسمت اور کتنا بے وقوف تھا جو اس نے ایسا کیا اور ایک اپنا اللہ کی طرف سے روزی ملنے کا ذریعہ اس نے لالچ کی وجہ سے ختم کر دیا. اب دیکھیے ذرا اس سٹوری کے بارے میں ایک مورال لکھا ہے. One who desires more loses all. One should remain satisfied with what one gets. لکھا ہے کہ اگر انسان کو جو مل رہا ہے عزت اور سکون سے، اگر وہ اس سے زیادہ کی کوشش کرنے لگتا ہے اور اس سے زیادہ کی خواہش کرنے لگتا ہے تو وہ کیا کر دیتا ہے؟ loses all، وہ سارا کا سارا ضائع کر دیتا ہے. اور بندے کو جو کچھ مل رہا ہے تھوڑی بہت محنت سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو کچھ اس کو حاصل ہوتی جا رہی ہیں، وہ اس کو بندے کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کے ملنے پر مطمئن رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے. ورنہ اگر وہ لالچ کرے گا تو اس کو لالچ کا کوئی برا بدلہ، کوئی بری بلا اس کو نصیب ہوگی. لالچ کا انجام اس کو اچھا نصیب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہ ہم نے آج کی اپنی سٹوری پڑھ لی، لیسن پڑھ لیا پیج 30 اور 31 پر. Now dear students, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood about adjectives and exercises of it, and then reading of lesson number 3. آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی ہے اسٹوڈنٹس، اور مجھے امید ہے کہ جو ہم نے ایڈجیکٹیوز پڑھے ہیں اور اس کی جو ایکسرسائزز سالو کیے ہیں وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور لیسن نمبر 3 کی جو ہم نے آج ریڈنگ کی ہے، جو سٹوری پڑھی ہے، وہ اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. I strongly advise you to complete your work on time and read
لیسن نمبر 3 اگین اینڈ اگین. میری طرف سے آپ کو بہت تاکید سے یہ ایڈوائس ہے کہ ایک تو آپ نے جو ہم نے ایڈجیکٹیوز کے کام جو کیا ہے لیسن نمبر 3 میں جو ایکسرسائزز ہم نے سولو کی ہیں ان کو آپ نے سولو کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو ہم نے لیسن پڑھا تھا اس کو بار بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ٹل دا نیکسٹ ویڈیو ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. ریممبر می ان یور پریئرز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.